ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. وقال عليه الصلاة والسلام: والمسلمون على شروطهم. قال المصنف رحمه الله: والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار، ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اس کو دنیا میں نازل کیا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام مجید قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود السلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے سچ کہا، امانت داری کی، وعدہ پورا کیا، اپنی زندگی میں بہادری دکھائی، اور بڑے کرم والے تھے اور وفادار تھے، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے والے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے، اور پڑوسی رشتہ داروں کا خیال کرنے والے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 11 رمضان المبارک 1436 ہجری مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد میں الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جس کا اردو ترجمہ اہم دینی اسباق ہے، اس کتاب کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہم نے جو ہے جھوٹ کی مذمت پر
ایک حدیث سنائی تھی. جی اٹھیے بیٹے, کیا حدیث ہے؟ جھوٹ بولے تو جنت میں جاتے ہیں, جہنم میں جاتے ہیں. حدیث ہے یہ. اچھا وہ خلاصہ پیش کر حدیث کا. حدیث پوری کیا ہے؟ ایسے جھوٹ بولے تو جنت میں جاتے نہیں. جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا؟ جھوٹ کس طرف لے کے جاتی انسان کو؟ نہیں, ایسے نہیں ہے الفاظ حدیث میں. ایک چیز کی طرف لے کے جاتی, وہ چیز جہنم میں لے کے جاتی. گناہوں کی طرف. جھوٹ سے گناہ ہوتے, حالانکہ جھوٹ خود ایک گناہ ہے, لیکن جھوٹ جو ہے اور گناہوں کی رہنمائی کرتی ہے, اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. جواب صحیح ہے, آئیے. لیکن کتاب انگلش میں نہیں ہے, اردو میں. آئیے لیجیے. جو لوگ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اردو سیکھ لیجیے, بہت آسان. آپ کے گھر میں کیا بولتے ہیں؟ امی ابا, بھائی بہنیں, بھیا بھابھی, سب گھر میں لینگویج کون سی یوز ہوتی ہے؟ اردو. اور قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آتا ہے. اردو سیکھنا آسان, کیونکہ اردو میں اسلامک لٹریچر زیادہ ہے. اور جن کو اردو اور انگلش آتی ہے, یا جن کو دونوں بھی نہیں آتی ہے, تیلگو آتی ہے, کوئی بھی زبان, عربی سب سیکھیں. مشکل نہیں ہے عربی زبان سیکھنا. یہاں علماء موجود ہیں, ٹھیک ہے, شہر میں. ان سے آپ رابطہ کیجئے, ان سے عربی گرامر سیکھیے. کوئی مشکل زبان نہیں, عربی سیکھنا چاہیے, تاکہ ہم قرآن جو سن رہے ہیں تراویح کی نمازوں میں, ہمیں وہ سمجھ میں آئے. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کل بات رکھی تھی کرم پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کرم والے, مہمان نواز, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. اس سلسلے میں جو ہے حدیث پڑھی گئی, اور وہ مہمان نوازی کے متعلق بھی جو حدیث تھی وہ بھی پڑھی گئی. آگے ذکر کرتے ہوئے, سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, اسلامی اخلاق میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان عہد و پیمان کی وفا بجا لائے, یا وفا کرے. وفاداری جس کو بولتے ہیں, کیا ہے؟ وفاداری. یعنی وعدہ کرے تو پورا کرے, عہد کرے تو پورا کرے, زبان دے تو اس کی لاج رکھ لے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو عہد پیمان کرتے ہو اس کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ, یہ بھی حدیث اس کی دلیل ہے. اور نبی علیہ السلام نے منافق کی جو نشانیاں علامتیں ذکر کی ہیں, ان میں ایک علامت یہ بھی ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, یا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے, یا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یہ بھی جو ہے منافق کی نشانیوں میں سے. تو اس کا مطلب مسلمان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے کہ وہ اپنی عہد و پیمان کی لاج رکھے, اس کی حفاظت کرے. زبان میں کسی کو تو اس کی حفاظت کرے, یا وعدہ کرے تو اس کو ضرور پورا کرے. اسی طریقے سے وَالنَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے, اسلامی اخلاق میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا. سے اکل حرام ہے, حرام کھانا, حرام پینا, حرام طریقے سے پیسہ کمانا, یہ ان سب چیزوں سے اپنی زندگی کو کیا کرے؟ پاک کرے. کیا کرے؟ پاک کرے. یہ بھی اسلامی اخلاق میں سے اللہ نے فرمایا. بلکہ حدیث میں وہ آیت کا ذکر ہے. جو حدیث کیا ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, مسلم شریف کی ضرور سنی ہے, اگرچہ سنی ہوئی ہوگی لیکن دوبارہ سننے سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. رواه مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ جن کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. ابا کا نام عبد الرحمن بن, بہت اچھا,
عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، جو زہران قبیلہ بھی اسی کا ہے. زہرانی جو دیکھتے ہیں آپ وہ وہاں مملکہ میں، عربستان میں، سعودی عرب میں بالخصوص. تو اللہ کے سعودی عرب بولا وہاں ہے نا علماء. چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل، آیت کا ترجمہ اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اللہ نے یہی بات یا اسی کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاک اور حلال چیزیں دی ہیں بطور روزی رزق، اس کو کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث سن رہے ہیں نا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑے لمبے سفر پر نکلتا ہے، بال پراگندہ ہے، حالت اس کی خستہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے یہ لمبا سفر کرنے والا مسافر، اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. حالت کیا ہے اس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کی پرورش حرام کمائی سے کی گئی. تو اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ حدیث ختم ہوئی. اکل حرام کی مذمت اس حدیث سے معلوم ہوتی. تو حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا. عام طور پر کیا ذہن ہے کہ بھئی پیسہ آنا، مرد کا بھی عورت کا بھی، گھر میں انکم بڑھانا، ٹھیک ہے، پیسہ آنا کس راستے سے آ رہا ہے اس کی فکر کم کرتے ہیں لوگ. عام طور پر کیا؟ جلدی کروڑ پتی بن جانا، جلدی لکھ پتی پہلے بولتے تھے، اب گیا لکھ پتی کا، اب جلدی کروڑ پتی بن جانا. جلدی وہ زمین لوگوں کی ہے اس پہ قبضہ کر لو، ادھر کرو، ایسے کرو، وہ کچھ بھی گڑبڑ کرو، دھوکہ دو لوگوں کو، خیانتیں کرو، حرام بیچو، جھوٹ بولو، کچھ بھی کرو، پیسے جلدی زیادہ آنا اور کیا ہونا؟ جلدی کروڑ پتی بن جانا، جلدی کروڑ پتی بن جانا. کیوں؟ سمجھا جاتا ہے یہ کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اس کے بارے میں نے بتا دیا. یاد ہے نا قارون، بتایا تھا نا یہاں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کا واقعہ بتا دیا تھا میں. تو ایمان اور عمل صالح اصل چیز ہے جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، دنیا کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی سمر جاتی ہے، انشاءاللہ جنت کا مستقبل ہے. پیسہ صرف ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے حد تک رکھنا، یہ بتایا تھا نا الفاظ میں. لہٰذا پیسے کے پیچھے بھاگا نہیں جائے. پیسے اگر کمانا ہے جو ضرورت ہے جتنا ہے تو حلال راستے سے کماؤ، حلال راستے پہ خرچ کرو، اللہ آپ کے پیسوں میں برکت دے گا انشاءاللہ. جیسے مسجد کے لیے جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے، جن عورتوں نے سونا دیا ہے مسجد کے لیے، حلال، یہ سب سے بہترین راستہ ہے جس پر پیسہ خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے گھر. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیسے میں برکت ہوتی ہے، پیسے میں برکت ہوتی ہے. چلیے، اسی طریقے سے یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، یہ سود کھانا حرام ہے. یتیم کا مال کھانا، رشوت کھانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یا مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں، نہیں معلوم بھائی حلال ہے کہ حرام ہے، نہیں معلوم ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا. کیوں؟ نسائی اور ترمذی کی صحیح حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جن چیزوں میں شک و شبہ پڑ جاتا ہے ان کو تم چھوڑ دو، ان کو تم چھوڑ دو. اسی طریقے سے مشتبہ چیزوں میں، یعنی جن میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اس کو چھوڑنے کے سلسلے میں وہ لمبی صحیح بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے جو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحلال، بڑی زبردست حدیث ہے، لمبی حدیث، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ الی آخر الحدیث. حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں بے شک واضح ہیں. اب ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل، مشتبہ شبہ ہوا، کیا وہ حلال میں سے ہیں کیا حرام میں سے؟ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب کچھ لوگ جانتے ہیں. کون ہے وہ؟ اہل علم، ان کو معلوم ہے یہ درمیان جو مشتبہ چیزیں یہ حلال میں سے یا حرام میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان مشتبہ، اب حلال کرنا حرام سے بچنا وہ تو کلیئر ہے، جو کلیئر نہیں ہے، عوام کو نہیں معلوم کہ یہ حرام میں سے حلال میں سے ہے، ان سے بچنا.
ان سے بھی بچنا. جو ان سے بچ جائے اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی, اپنے دین کو بچا لیا, اپنی عزت کو بچا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں. لمبی حدیث اس میں مثال بھی نبی میں دی ہے. اس کے بعد تو آرام چیزوں سے بچیں گے. یہ جو پڑھے, یہ جو اسلامی اخلاق بتایا جا رہا ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ہم عمل کریں گے اس پر. ہاں, اسی لیے بھائی ہم مسلمان ہیں نا, اچھے اخلاق کرنا ہے, جنت میں محل چاہیے. نبی علیہ السلام بھی حدیث ہے, پڑھے تھے نا, کہ تم میرے قریب جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں قریب رہیں, ساتھ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سبحان اللہ, ہر امت ہی چاہتا ہے. تو پھر اخلاق کو اچھے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے, کیونکہ سن کر عمل کرنے والے بننا. کیسے؟ جیسے وہ بتایا تھا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول, میں نہیں بتایا تھا, سن کر عمل کرنے والے کیسے؟ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. گھر میں لونڈی تھی ان کی, لونڈی سے طلب کیا کہ لاؤ کھانے کی چیز. وہ لے کر آئی تو سالن گر گیا ان کے اوپر غلطی سے. اس کے ہاتھ سے کیا ہوا؟ سالن ان کے اوپر گر گیا. پلٹ کر اس کو دیکھا, اس میں غصہ آ گیا. اس نے فوراً آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کیا ہے ترجمہ اس کا؟ غصے کو پینے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے اپنے غصے کو پی لیا. آیت سنی لونڈی سے اور فوراً کہا, میں نے اپنے غصے کو پی لیا اور میں نے تجھے معاف کر دیا, اور جا تو یاد ہے میں احسان کرتا ہوں, واللہ یحب المحسنین. کیا خیال ہے؟ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. کیا بیٹے یہاں باتیں کرنے نہیں بٹھائے, بات نہیں کرنا ممنوع معلوم کیا؟ پروہیبیٹڈ. ہاں سننا بیٹے, بات مت کرو, سنو درس, جزاک اللہ خیر, اچھا بچہ ہے نا, گڈ بائے, اچھا بچہ, سننا اچھا بچہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے ایک چیز کیا معلوم ہوتی ہے؟ پہلی چیز, گھر میں کام کرنے والے کو بھی آیت یاد تھی. لونڈی بھائی, اس کو بھی قرآن یاد تھا. ہم کو کتنا یاد ہے قرآن؟ کتنا یاد ہے؟ سوچئے, اپنے آپ سے سوال کیجیے. وہ بچپن میں مول صاحب آتے تھے, یاد نہیں ہے بھائی, انہوں 6 صورتیں یاد دلائے تھے, وہی یاد ہے. یہ ہے قرآن سے ہمارا تعلق. بچپن میں جو صورتیں یاد کیے تھے وہی. باقی کی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ہو گئی ہمارے پاس. جیسے بچپن میں تھا, بچپن میں ایک فون بھی نہیں تھا میرے پاس, 1 روپیہ 2 روپے رہتے تھے. آج 1000-2000 روپے جیب میں اینی ٹائم ملیں گے. آپ 1000 روپے نکال کے بتا سکتے. پہلے بچپن میں 2 روپے تھے, 1 روپیہ رہتا تھا. آگے بڑھے نا, بچپن میں گاڑی نہیں تھی, نہ سائیکل تھی نہ گاڑی تھی, آج 4 ویلر ہے. بچپن میں کسی چیز کا مالک نہیں تھا, آج میں پلاٹس کا مالک ہوں. ہر چیز میں آگے. قرآن بچپن کا جو بچپن کا تھا, آج جوانی بوڑھاپے میں وہی قرآن ہے جو بچپن. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو. وہی 6 صورتیں یاد ہیں بچپن کی, کوئی آیتیں, اور چلو اور آگے یاد کریں گے. رمضان پہ, رمضان ہر سال آ رہا جا رہا, چلو بیٹھیں گے, کچھ اور صورتیں یاد کر لیں گے, آدھا پارہ یاد کر لیں گے, کچھ آیتیں یاد کر لیں گے قرآن مجید کی. یہاں گھر کی لونڈی کس کو بولتے معلوم ہے؟ کام کرنے والی. وہ کوئی پڑھی لکھی سو کالڈ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہے, وہ سو کالڈ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہے, وہ الٹریٹ ہوتی ہے, جاہل. اس کو قرآن یاد ہے, ترجمہ بھی معلوم, تفسیر بھی معلوم. اسی لیے جب دیکھی کہ ہو گئے آیت پڑھ دی. اور وہ بکریاں چرانے والی عورت جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے جو بکریاں چراتی ہے میری, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر سوال کیے نا 2, کیا اللہ کہاں ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال, میں کون ہوں؟ بکریاں چرانے والی عورت نے پہلے سوال کا جواب دیا, اللہ اوپر ہے, آسمانوں میں ہے. دوسرے سوال کا جواب دیا, انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دے کر صحابی کو فرمایا کہ آزاد کر دو.
اعتقها فإنها مؤمنہ، اس عورت کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے۔ بکریاں چرانے والی عورت ایجوکیٹڈ، اس کا عقیدہ صحیح تھا اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آج M.Com کر لے بچی، کہتی ہے اللہ ہر جگہ ہے سر، کیا بولتی؟ یہ ہے فرق۔ وہاں کیا تھا؟ پورے مدینہ میں صحابہ کے عقیدے، وہ کام کرنے والے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، یہ بکری چرانے والی ان لوگوں کے ساتھ رہتی تھی جن کے عقیدے راسخ تھے، مضبوط تھے۔ ہمارے جیسے نہیں، ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کی دشمنان اسلام نے ہر ممکن کوشش کی، ہمارے عقیدے بگڑ گئے، بہت عقیدے کی خرابیاں آج امت میں ہیں، اب اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا عقیدہ بھی خراب ہے، جب تو وہاں ان پڑھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اسی لیے تصحیح العقیدہ ایک پہلی دعوت ہونی چاہیے کہ عقائد کی اصلاح، لوگوں کو بتایا جائے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، جیسے اللہ کہاں ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایز اے امت یا بطور امت ہم لوگوں پر کیا ہوتا ہے وغیرہ۔ چلیے، تو دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ سن کر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے۔ لونڈی نے جب آیت پڑھی تو میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ نے فوراً عمل کیا آیت سن کر۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، میں غصے کو پی لیا، غصہ آ رہا تھا، ابھی سالن گر گیا، غصہ آ جاتا نا، پی لیا میں غصے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے سب، میں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جا میں نے احسان کیا کہ تو آزاد ہے آج۔ یہ تھے جذبہ عمل۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 10 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ آج ہم سن رہے ہیں تو اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اصل عمل ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، حسن الجوار، پڑوسی، اچھے پڑوسی یا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اسلامی اخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ لمبی آیت ہے 36 نمبر کی، حالانکہ نمبر کوئی ضرور نہیں ہے بتانا ویسے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، پہلے عبادت کا، پھر شرک سے منع کیا، پھر ماں باپ کا، پھر رشتہ داروں کا اور یتیموں کا، پھر مسکینوں کا اور پڑوسیوں کا۔ والجاری، جار یعنی پڑوسی، ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں، کس کا حکم دیا اللہ نے؟ اٹھو بیٹے، اٹھیے، اٹھو بیٹے، اٹھیے۔ اللہ نے کس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا قرآن میں؟ یہاں بات کر رہے تھے، بیٹھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، والجار، ٹھیک ہے۔ چلیے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، الوصاة بالجار مأمور بها مندوب الیہا مسلما کان او کافرا وهو الصحیح۔ صحیح قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، علامہ قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی تفسیر قرطبی مشہور ہے، امام قرطبی مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے عمومی طور پر، لہذا مسلمان پڑوسی ہو یا کافر پڑوسی ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہو یا آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سلوک کریں گے اچھا، کیا کریں گے؟ اچھا، یہ نہیں بولیں گے غیر قوم ہے اس کو میں ستاتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں، آپ نے فرمایا، کن ورعا تکن اعبد الناس، تم اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تم بن جاؤ گے۔ وکن قنعا تکن اشکر الناس، تم قناعت پسند یعنی تھوڑے پر، قناعت کے تھوڑے پر اکتفا کرنے والے، تھوڑا کافی ہے بس، مختصر زندگی، تو تم اللہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبْ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہ پسند کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا،
اور جو لوگ تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، یعنی اچھا بیہیویئر، اچھے اخلاق سے رہو، تکن مسلمہ، تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں حسن سند سے اس حدیث کو روایت کیا۔ جس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، اسلامی احکام میں سے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس حدیث کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یقیناً تعجب تو ہوگا کہ اسلام میں اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا۔ سنتے حدیث۔ حدیث کس کی ہے؟ روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل معلوم کنٹینیو برابر مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں یہ سمجھا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تمہارے مال کا وارث بھی ہوگا۔ اور کیجیے حدیث، زبردست حدیث۔ کیا حدیث ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے وصیت فرمائی، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وصیت ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، الا ایک خصوصیت کی کوئی دلیل موجود۔ ٹھیک ہے، کیا وصیت؟ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال کرو۔ اتنا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجیے، میں یہ سمجھا یہ بھی کہہ دیں گے شاید کہ یہ آپ کے مال کا وارث بھی بنے گا۔ مال کے وارث کون بنتے ہیں؟ پڑوسی۔ کون؟ دوست، اہل و عیال، ماں باپ، بیوی، بھائی بہن، بچے۔ ٹھیک ہے، وارث وہ جن سے رشتہ ہے آپ کا، رشتہ دار وارث بنتے ہیں، پڑوسی وارث نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث پر غور کرنے سے پڑوسی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ سونا نے چین سے، بھوکے رہو، تڑپتے رہو، ہم مست لائف میں، چیخ و پکار، پڑوس میں سو رہے ہیں لوگ، بچے ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، چیخ چلانا، اس سے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی، تکلیف دیتے ہیں۔ یا پڑوسیوں میں جو ہے کچرا ڈال دینا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو اپنے گھر، اور خوب کھا رہے ہیں گوشت، مٹن، پتہ نہیں، چکن، تیتر، بٹیر، اور بھی مرغی مرغم سب غذائیں، وہاں بازو کیا حال ہے پتہ ہی نہیں ہے ان کو، خبر ہی نہیں ہے پڑوسی کے پڑوسی کچھ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، اس کے گھر کا حال بھی نہیں معلوم ہے ہمارے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم مرق پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال دو، جب تم مرق پکاؤ تو پانی زیادہ ڈال دو، پھر دیکھو تمہارے گھر کے اطراف میں جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ مرق معلوم؟ مرق کیا؟ مرق یہاں کا سالن، کون سا؟ تورئی اور کدو ملا کے جو پکاتے ہیں، نہیں نہیں سچ بولنا اسلامی اخلاق میں سے ہے۔ کون سے بھی سالے کو مرق بولتے ہیں؟ نہیں معلوم نا، کو معلوم بولو بیٹے، سامنے بیٹھ کے کئی پریشان کر رہے ہیں، نہیں معلوم بولو، آپ کو کیسا معلوم؟ کون بولے مرق؟ کوئی کسی بھی سالن کو بولتے بول کے، سالن کو مرق بولتے بول کے کون ان سے سنے؟ کہاں سے بول رہے آپ؟ سوچا میں سالن بول دوں گا، دماغ نب کو پہلے پریشان ہیں ہم لوگ دعوت میں، دماغ سے دعوت دے رہا، دماغ سے لاجک بتا رہا، لاجک سے دعوت دے رہا، لاجک سے وہ چیزیں پہلے پریشان ہے، بہت کام کرنا ہے وہ لوگ، آپ ایکسٹرا نہیں برداشت کر سکتے۔ مرق اس کو نہیں بولتے ہیں۔ مرق کس کو بولتے ہیں؟ مرق کو یہاں مرق بولتے ہیں نا بھائی، حدیث میں لفظ آیا ہے مرق، یہ عربی غذا ہے، عربی ڈش ہے، کس کو معلوم؟ بولیے، عرب ہے نا یا بیٹھے ہوئے کچھ؟ گوشت کی ہڈیوں کو مرق بولتے ہیں۔ گوشت کا شوربہ، گوشت کا جو شوربہ بنتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرق۔ مرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھایا گیا یہ۔ دیکھیں نام گڑبڑ ہے یہاں، اس میں مت جانا۔ حدیث میں جو مرق ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو مرق کھاتے ہیں
ہمارے پاس تو کئی قسم کے رہتے ہیں. گوشت کے شوربے کو گوشت پکاتے ہیں نا تو اس کا شوربہ نکلتا ہے نہیں, اس کو مرق کہتے ہیں. سعودیہ جائیں کبھی تو بولے مرق مرق چاہیے, ہوٹل میں جا کے بولیے لا کے دیتا. دیکھو گئے کبھی مرق پیے, جیسے بہت سارے ہیں, آئیے میں پلاتا ہوں انشاءاللہ. میں پلا ختم ہی مسئلہ. میں تو ہوں جدہ نہیں, اگر آپ جدہ نے ریاض وغیرہ جاتے ہیں, جدہ نہیں آتے تو آپ بولیے ہوٹل میں جا کے مرق دو. وہ حدیث پڑھے تھے وہاں مسجد عباد الرحمان میں, ذرا مرق دیکھیں. گوشت کا شوربہ بہت لذیذ ہوتا, بہت طاقتور ہوتا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اچھا یہ نام کیا ہے, بگڑے ہوئے بات, جیسا کیا ہے گھاوا کس کو بولتے ہیں, جس میں دودھ ڈالتے ہیں اس کو گھاوا بولتے ہیں. دودھ کا گھاوا ہو تش نہیں, ہمیں برا تو نہیں ہے, میں بھی جابری ہوں, اماں بھی جابری, بابا بھی جابری, بے فکر نہیں, ہم کو معلوم ہے. مطلب یہ سو نہیں, گاہوا کس کو کہتے ہیں, پانی کے ساتھ اس کی ایک گھاوے کی بکنی ہوتی ہے جو ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہے, اس کو ملانا, گرم پانی میں اس کو ملاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں گھاوا. دودھ ڈالے تو گھاوا ہوتا ہی نہیں بھائی. وہ مندی کس کو بولتے ہیں, پریشان نہیں ہونا ویسے, ہاں مندی کس کو بولتے ہیں. حیدرآباد میں ایک مندی کھلا دو میرے کو, بس کھلا سکتے آپ. دیکھو بچہ کیوں نہیں بول رہا, کیونکہ شاید جدہ گیا ہوں گا بچہ. مندی ہے نا, مندی ہے حیدرآباد میں کہیں. مندی ایک الگ ڈش ہے بھائی, کھانا. مندی کو پکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کہنے کا اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, اس کو مندی بولتے ہیں. نام دے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم بھی صحیح بولے تو سب دعویٰ کرتے نا, ہم لوگ صحیح ہیں, ہم لوگ حق پر ہیں, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو گھاوا ایک الگ چیز ہے, مندی ایک الگ, اس کو زمین کے اندر پکایا جاتا ہے, اس کا خاص طریقہ ہے پکانے کا, جو ہے حوارم جو ہے عربستان میں جو ہے اپنے ہوٹلوں میں بناتے ہیں اس کو. لحم مندی, دجاج مندی ہوتی ہے وہ, یہ نہیں جو جس کو کبسے کی شکل کا تقریباً ہوتا ہے, جس کو جو ہے نام مندی کا دیا جاتا ہے. شہر میں کہیں مندی نہیں بنتی. یہ سن لیجیے, نام دے دیے لوگ مندی ہوئی, چلو مندی ہوٹل والے پریشان. تو ویسے یہاں مرق جو آیا ہے حدیث میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرق پکاؤ, یعنی وہی گوشت کا شوربہ, فَأَكْثِرْ مَاءَهَا, اس میں پانی زیادہ ڈال دو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا. کیا کرو, پانی زیادہ ڈال دو, پھر دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں کون ہیں, ان کو جا کے دے دو, لو بھائی مرق آپ بھی پیو, ہم بھی پیتے آپ بھی پیو. پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہمارا حال کیا ہے, سب خود کھاتے ہیں, پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا بھائی ہے, کوئی بہن پریشان ہے, کوئی بیوہ ہے, خیال کر. یہ اسلامی تعلیم ہے بھائی. آپ دیکھیے, ایسا کیجئے, دیکھیے اسلامی اخلاق پر عمل کیجئے, لوگ دیکھ کر اسلام قبول کریں گے. دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, بغیر دعوت کے آپ کو دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کہاں سے, یہ ہمارے دین کا حکم ہے. ارے کون سا دین ہے, یہ اسلام ہے, میں بھی پڑھتا ہوں اسلام, مجھے بھی اسلام میں ڈال دیجیے آپ. ٹھیک ہے, اخلاق بہت چیز ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح ابن حبان میں آئی ہے صحیح سند سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں, جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں سعادت مند ہیں. سعادت مندی, نیک بختی, سعادت مندی 4 چیزوں میں ہے. نیک بیوی, سننا جن کی شادیاں نہیں ہوئے, نیک بیوی, کشادہ گھر, اچھا پڑوسی اور آرام کی سواری. یہ 4 چیزیں کیا ہے, سعادت مندی میں سے ہے. سمجھ میں, اس میں موضوع سے متعلق کیا ہے, اچھا پڑوسی. اسی لیے عرب ایک جملہ بولتے ہیں, الجار قبل الدار. کیا بولتے ہیں, یہ حدیث نہیں ہے. ہاں پھر بولو آپ اس دن حدیث بولے تھے نا, بول کے نہیں حدیث نہیں ہے, یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, اچھی چیز ہے, سب سے بڑی. کل بولے تھے آپ, بولتے کہاں بولے, نہیں بولے آپ, سنے ویسا. یہ عربی کا ایک جملہ ہے, کیا, الجار قبل الدار. الجار یعنی پڑوسی, قبل یعنی پہلے, بیفور, الدار یعنی گھر. شاباش, گھر سے پہلے پڑوسی. گھر جہاں بنانا ہے پہلے دیکھنا پڑوسیاں کون ہیں. مسجد ہے کیا, مسجد گھر, یہاں دیکھیے مسجد عباد الرحمان ہے, گھر لیجئے, بنائیے گھر, مسجد کے پاس اطراف میں لیجئے, کہیں زمین. کیوں, اللہ کے گھر کے قریب. اچھا, مسجد کے پڑوس میں رہنا ہے, اذان کی آواز, درس, دین کی باتیں قریب. سمجھ میں آ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے. پڑوسی کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے, اور یہ اچھے اخلاق میں سے ہے کہ اچھے پڑوسی آپ بنے اور آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں.
اسی طریقے سے مساعدت ذوی الحاجت حسب الطاقہ، اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا. بہت پیاری چیز ہے بھائی. ضرورت مند، کسی کو کہیں جانا ہے گاڑی میں چھوڑ دے رہے اس کو کچھ پیسے چاہیے آپ دے رہے. کسی کو کھانے کا پرابلم ہے آپ راشن ڈالتے گھر میں. بیمار ہیں یا پیسے نہیں ہے علاج کے، آپ ان کا علاج کرا دے رہے. اتنے پیارے سوشل ورک بولتے اس کو اسلامک کا نام، اسلامک سروسز ہے بھائی. اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، اور یہ اتنی پیاری چیز ہے آپ کو اندازہ نہیں. اور اس کے متعلق کچھ حدیثیں سنیے. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. جب تک ایک انسان اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. ہم میں سے ہے جس کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. صحیح ہے نا؟ ہم سب کو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہو گے اللہ آپ کی مدد میں رہے گا. ہم معمولی سمجھ جائے اس کو، ہم مدد کریں زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے. مدد کیسی، ضرورت کیسے، میں نے کہا 3-4 مثالیں. کسی کو پہنچانا ہے پیسوں کے ذریعے مدد، اپنا ٹائم دے کر مدد کرنا، مختلف طریقوں سے. کسی کا علاج کرا کے کسی کو کچھ چاہیے آپ لا کے دے رہے اس کو. مدد کئی شکل کی ہوتی ہے، مدد کئی شکل کی ہوتی. کسی کا قرضہ ہے آپ اس کا قرضہ پے کر دے رہے، وہ بھی مدد ہے. ٹھیک ہے، اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے فیس نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہے پیسے نہیں ہے، آپ اس کی کفالت لے لے رہے، آپ یہ بھی مدد ہے. مدد ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. واللہ اس میں جو لطف ملے گا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ جس کی مدد کریں گے اس کے دل سے کیسی دعا نکلے گی معلوم آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، آپ پتہ نہیں کہاں ہیں، آپ نے کسی کی مدد کر دی، وہ آدمی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے. ایک بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا، ایک پیاسے کو آپ نے پانی پلایا، کسی ضرورت مند کی ضرورت آپ نے پوری کر دی، اور ہاتھ اٹھا کر دل سے اللہ سے آپ کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ آپ سنیں گے تو پوری زندگی لوگوں کی مدد میں لگا دیں گے. اے اللہ، ایک آدمی پرابلم میں تھا، اس کا پرابلم سالو کیا آپ نے، اس کی مشکل دور کی آپ نے. اللہ اکبر. اس کی دعا جو دل سے نکلے گی، اللہ اکبر، اللہ ضرور اس کو قبول کرے گا. اور یہاں حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مدد کرتا رہتا ہے جب تک آپ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. اور سنیے دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی معنی ہے تقریباً، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ. جو اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت میں رہتا ہے. حاجت یعنی ضرورت، کام. آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہوئے، اس کا کام نپٹانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام بناتا رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک حدیث، وہ تو سنانا حدیث ہو، اس جگہ تو ضرور سنانا وہ حدیث. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 مہینہ میری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھوں، 1 مہینہ میں میری مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھوں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے نکلوں یہاں تک کہ اس کا کام ہو جائے. سمجھ میں آ رہی حدیث؟ اعتکاف کی فضیلت معلوم، اعتکاف کے مسائل آنے والے ہیں آگے انشاءاللہ. آج کے مسئلے میں ہم بتاتے جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اعتکاف میں اپنی مسجد میں 1 مہینہ بیٹھوں، اس سے زیادہ افضل میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے نکلوں، چلوں اس کے ساتھ یہاں تک کہ اس کا کام ہو جائے. اور ایک حدیث بھی سن لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، ساری حدیثیں صحیح ہیں، ضعیف حدیث نہیں بولنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ من احب الناس الی اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے، کون ہے وہ؟ احب، اکبر، افضل، اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے محبوب شخص. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفعهم لعباد اللہ. بندوں کے زیادہ کام میں جو آتا ہے، لوگوں کے کام میں جو زیادہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، محبوب بندہ. اسی حدیث میں اور ایک سوال کیا گیا، کون سا عمل
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشی جو آپ اپنے بھائی کی زندگی میں پیدا کرتے ہیں، سرور، خوش کرتے ہیں اپنے بھائی کو، آپ اس کا کام بنا کر، وہ پریشان تھا، اس کو کسی بھی طریقے سے حلال راستے سے اپنے بھائی کو آپ خوش کرتے ہیں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ان حدیثوں کو جب سن رہے ہیں تو اس پر ضرور عمل کریں۔ یہ بھی بولنا پڑتا بھائی، حدیث کیا حدیث ہے، دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے، دیکھیے اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین المجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، رواه البخاری مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیواؤں اور مسکینوں کے جو لیے دوڑتا ہے، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے جو ان کے کام بنانے کے لیے دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ان کے کام ہو جائیں، ان کی مدد میں لگا رہتا ہے، بیواؤں کی اور مسکینوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہا ہے اس کے برابر اجر ملتا ہے اس کو۔ اور صحابی کہتے ہیں مجھے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے جو اپنی نماز کو توڑتا نہیں ہے، اور اس روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے جو افطار نہیں کرتا، جو بیواؤں اور مسکینوں کی مدد میں رہتا ہے یا ان کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث صحیحہ ہیں جس سے ہمیں اپنے بھائی اور بہنوں کی مدد کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بھی بہت سارے اخلاق ہیں اسلامی جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جس کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ وہ تمام اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ابھی دوران درس ایک واقعہ میں میمون بن مہران یا میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم نے پیش کیا کہ غصے کو پینے والے یا معاف کرنے والے، یہ سب اچھے اخلاق میں سے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اسلامی کچھ اخلاق تھے جس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔